گفتگو کا آغاز سے پہلے ذرا آپ سے مشورہ ہو جائے کہ یہ جو قرآن کریم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، تفسیر قرآن کے حوالے سے کتنی دیر کی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی، وہ آپ لوگ دیکھیں، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ جتنا تحمل سے سن سکیں، وہ چاہے 5 منٹ ہو یا 25 منٹ ہو۔ جی، اگر سب یہ چاہیں تو پھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ رات کو 3 گھنٹے میں نے بیٹھ کے میٹر تیار کیا ہے، تو پھر میں نے سوچا اب یہ بیان کرنے کے لیے بھی 3 گھنٹے چاہیے تو اس لیے میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، تو جو آپ لوگ تحمل کے ساتھ سن سکیں اتنی ہی گفتگو ہو جائے، پھر بعد میں دیکھتے ہیں جب اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالی۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ ہم نے چونکہ گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو آپ سے گزارش کی تھی کہ تفسیر قرآن کے حوالے سے ہم آخر سے شروع کریں تاکہ چھوٹی چھوٹی صورتوں پر ایک گفتگو کامل ہو سکے، اور چونکہ آخری صورتیں مختصر صورتیں ہیں اور ہر صورت اپنی جگہ ایک جامع مفہوم اور پیغام دیتا ہے، تو اس لیے، اور پھر وہ صورتیں سب کو یاد بھی ہیں، تو اس لیے جب ان صورتوں کے حوالے سے بات ہوگی تو چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی، لیکن اگر وہ جو طویل صورتیں ان پر گفتگو ہوگی تو نہ آپ کو آیتیں یاد ہیں نہ ترجمے یاد رہیں گے، تو ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کی گفتگو میں کوئی 2-4 جملے ذہن میں باقی رہیں، تو اس لیے آخر سے شروع کیا جائے۔ اور دوسرا نقطہ یہ بھی تھا کہ اس وقت پتہ نہیں کیوں سورہ کوثر سے ہم نے شروع کیا تھا، تو سورہ کوثر کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے، تو اس کے بعد ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ آج اسی سورہ کوثر کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ کوثر، ہم سب جانتے ہیں یہ بات کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے، چونکہ اس ہستی کے حوالے سے ہے اس لیے اس صورت میں اسرار بھی بہت ہیں اور نکات اور پیغامات بھی بہت ہیں، لیکن ان نکات اور پیغامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف ترجمے سے وہ نکات اور وہ پیغامات اخذ نہیں کر سکتے جب تک خود ان 3 آیات پر غور نہ کیا جائے۔ سورت انتہائی مختصر سورت ہے، لیکن اس کے اندر موجود جو نکات ہیں وہ اسی حساب سے وسیع اور انتہائی اہم ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت ایک ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس سورت کی ایک عظیم مصداق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ معاشرہ کیسا تھا جہاں پر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کے مصداق کے طور پر اللہ نے اپنے نبی کو، جو کہ آخری نبی ہیں، ایک بیٹی عطا کی۔ کس معاشرے میں؟ اس جاہلی عرب معاشرے میں جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور اپنے لیے سب سے بڑے طعن کا، تشنیع کا، ذلت کا،
پستی کا ذریعہ بیٹی کو سمجھا جاتا تھا. یعنی جہاں پر بیٹی کی ایکسپٹنس کم سے کم بھی نہیں تھی، کم سے کم بھی، اور بیٹی کی پیدائش پر حتیٰ بیویوں کو مارا کرتے تھے. بیٹیوں کی پیدائش پر اسی بیٹی کو لے جا کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگ طعن نہ کریں، لوگ تشنیع نہ کریں، لوگ طنز نہ کریں، لوگ تذلیل نہ کریں. اب ایک ایسے موقع پر، ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے کلچر کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ کوثر کے ذریعے سے اپنے اس آخری اور کامل ترین نبی کو جو انعام عطا کرنا چاہتا ہے، جو نعمت عطا کرنا چاہتا ہے، جو خیر مطلق اور خیر کثیر عطا کرنا چاہتا ہے، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ایک بیٹی ہے. اس حوالے سے قرآن نے کہا یتواری من القوم ام یدسہ فی التراب. اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی، قرآن یہ کہتا ہے، اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو ایسے موقع پر جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس گھر کا باپ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ بھئی ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، یا یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں دبا دیتا تھا. یعنی ایک ایسے موقع پر، اب ذرا سوچیں گے، ایک ایسے موقع پر اللہ بیٹی دیتا ہے اور اس بیٹی کا نام کوثر رکھتا ہے، یعنی خیر کثیر، تاکہ اس جاہلی کلچر کو الہی کلچر میں تبدیل کیا جائے. یہ پہلا نقطہ ہے جو اس بات سے ہمیں، اس صورت سے ہمیں اخذ کرنا چاہیے کہ اس جاہلیت کے تاریخ کلچر کو الہی نورانی کلچر میں بدلنے کے لیے سورہ کوثر نازل ہوتی ہے سورت، اور سورہ کوثر کے مصداق کے طور پر اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمۃ الزہرا کی صورت میں ایک بیٹی عطا کرتا ہے. ایک دوسرا، خود کوثر جنت کے ایک نہر کے نام بھی ہے، اور بہشت کے کچھ حوض کے نام بھی کوثر ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بہشت کو سیراب کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. لہذا کوثر کی ایک مصداق عالم بہشت کی وہ نہریں اور پانی کے وہ ذخیرے ہیں، اس پاک اور زلال اور بہشتی پانی کے، جو پیاسوں کی پیاس بجھانے کے کام آئے. اس حوالے سے جب ہم خود اسی آیت کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں کوثر کی صورت میں فاطمہ عطا کر رہا ہے، جو انسانوں کی اس دنیا کی معنوی پیاس کو بجھانے کا سبب ہے، اور اس دنیا میں وہ نہریں عطا کر رہا ہے جو اس دنیا کی پیاس بجھانے کا سبب ہے. لہذا جو انسان اہل البیت سے وابستہ ہو جائے اس کو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، ادھر سے یہ کوثر اور ادھر سے وہ کوثر. احادیث میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تو یہ کوثر اس کوثر سے جا کر ملیں گے. ان دو کوثروں کا اجتماع اس دنیا میں ہونا ہے، اور دونوں اہل ایمان کے لیے نعمت اور انعام کے طور پر ہیں. اگلی بات، قرآن نے اس بات پر بھی اور خود حدیث نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یعنی اس دنیا میں اگر کوثر ہے تو وہ کوثر اس کے ساتھ ہے، اس دنیا میں اگر کوثر ہے تو اس کوثر کے ساتھ یہ کوثر ساتھ ہے. کوثر کسی جنس کا نام نہیں ہے کہ اس میں مردانگی ہو یا زنانگی ہو. کوثر خیر کثیر ہے مطلق طور پر. اس لیے فاطمہ سلام اللہ علیہا اگرچہ بیٹی ہیں لیکن کوثر ہیں، اور اس کوثر کا تعلق عدد سے نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہو تو کوثر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تعداد میں صرف ایک فرد ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک فرد کو عالم اور اہل عالم کے لیے تا قیامت
خیر کثیر قرار دیا ہے۔ یعنی یہ کثرت اس عدد میں محدود ہے اور عدد کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، اگرچہ حضرت زہرا ایک فرد ہے لیکن پورے عالم کے تمام افراد کے لیے کوثر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہنر ہے یہ کہ اللہ جب چاہتا ہے تو ایک فرد کو پورے عالم کے لیے کوثر بنا دیتا ہے اور کثیر کر دیتا ہے، جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ہے۔ اور بعض اوقات لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی عددیت اور اس کی تعداد اور اس کی مقدار ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں پر اللہ چاہتا ہے ایک فرد کو تمام عالم کے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، جس کو ہم کوثر کہہ رہے ہیں، اور جہاں پر چونکہ اس آیت میں، ان آیات میں ابتر ہے نا، بعد میں وہ جو ابتر ہے اس کے مقابلے میں یہ کوثر ہے۔ ابتر کیوں کہا گیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب دعوت دینی شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بے اولاد ہیں، چونکہ بے اولاد ہیں اس لیے ان کے پیچھے تو کوئی سلسلہ باقی رہے گا ہی نہیں، اور یہ کہنے والے وہی لوگ ہیں جن کے پاس اولادیں زیادہ تھیں، جن کی اولادیں زیادہ تھیں۔ ان کی زیادہ اولادوں کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس سارا خیر ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرد فاطمہ کے طور پر نبی کو عطا کیا، اور ان کی وہ جو کثرت سے اولادیں تھیں ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 3 آیتوں کے ذریعے سے اتنے مفاہیم اور اتنے پیغامات دیے ہیں جو قابل شمارش نہیں ہیں۔ جب اللہ اپنے اسی آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ نقطہ ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرد کا دفاع کرنا چاہے تو وہ اکیلا ہو اور پورا معاشرہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو تو اللہ اس فرد کا اس طرح سے دفاع کرتا ہے کہ ایک فرد ہوتے ہوئے سب پر وہ چھا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ نے خود یہ کہا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دفاع کرتا ہے ان کا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی کریم چونکہ اللہ کے مدافع ہیں، اللہ ان کے مدافع ہیں۔ اب یہاں پر خیر کثیر دینے والا کون ہے؟ کوثر دینے والا کون ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ لینے والی ہستی کون ہے؟ نبی کریم کی ذات ہے۔ جو چیز دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نعمت ہے۔ اچھا، اس لیے اب آپ دیکھیں انا اعطینا کل کوثر میں دینے والے کی عظمت، لینے والے کی عظمت، اور جو چیز دی جا رہی ہے اس کی عظمت، یہ تینوں عظیم چیزیں اور تینوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے، تینوں عظیم ترین چیزیں۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ملتا ہے کہ جس شخصیت پر دین کی وجہ سے جتنا زیادہ تکلیف کی کیفیت طاری کر دی جائے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو، اللہ اس کے مقابلے میں اس کو انعام بھی اتنا ہی بڑا عطا کرتا ہے۔ حضرت زہرا اس کی دلیل، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کی دلیل ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ جب وہ فرد اللہ کے دین کا دفاع کرے تو اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو۔ یعنی یہ گویا وہ اصول اخذ ہو رہے ہیں ان آیات کے نزول سے کہ جب انسان اللہ کے دین کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑا ہو تو اس کا دفاع جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی طرف سے اس کو عطا بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی، جتنا بڑا دفاع ہوگا اللہ کی طرف سے عطا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، جتنا وہ شخص مضبوط اور صاحب استقامت ہوگا اللہ کی طرف سے انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری رسول کو جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے بڑی مشکل زبان کی مشکل ہے۔ لوگوں نے طعن و تشنیع، طنز، الزامات، گالیاں، برا بلا کہنا، ہر وہ کام کیا جس کے وہ اہل نہیں تھے، جو ان کی شان اور ان کے مقام سے کسی بھی طرح سے مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ مثلا ان کو ساحر کہا، ان کو کاہن کہا، ان کو شاعر کہا، ان کو مجنون کہا، یہ ساری چیزیں ان کو کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، جواب خود نبی نے نہیں دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ سختیاں ہیں جو
مشرکین قریش کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے نبی کریم کو جن کا سامنا تھا، نبی کریم نے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے توحید کا دفاع کیا۔ اس دفاع کے مقابلے میں مشرکین مکہ نے ان پر الزامات لگائے اور اس طرح کے القاب سے نوازا۔ جب کسی ایسی ہستی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون اور پاگل کہا جائے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں تکلیف کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ یہ جو مختلف عناوین تھے، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو ساحر ہیں، یہ تو کاہن ہیں، یہ تو شاعر ہیں، اور یہ جو قرآن کی آیتیں یہ شاعری ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ اس ہستی نے دفاع کیا تو اللہ نے بھی ان کا دفاع کیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو پہلے میں آیت بیان کر چکا ہوں۔ اور وہ دفاع کیسے کیا؟ جب انہوں نے کہا یہ مجنون ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں، وما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی تم پر رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، تم مجنون نہیں ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا دفاع کیا۔ اسی طرح سے جب انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی نہیں ہے، نبی ہوتے تو یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا، ہماری طرح سے نہ کھاتے ہیں، ہماری طرح سے نہ رہتے ہیں، ہماری طرح سے اٹھتے بیٹھتے نہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ تو دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے خود، انک لمن المرسلین۔ نہیں، یہ غلط کہتے ہیں، آپ اللہ کے مرسلین اور رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کے بارے میں کہا گیا یہ تو شاعر ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو خیالات ہیں۔ جب خیالات کی بات کی گئی اور کہا گیا انہ لشاعر مجنون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ ہم نے اپنے اس نبی کو شعر سکھایا اور نہ ہی شعر کہنا ان کی شان کے مطابق ہے۔ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ شعر کہنا ان کے شان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ شعر یعنی خیالات، تصورات، اور جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں یہ حقائق ہیں، اس لیے شعر اور ان کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اچھا، جب وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح سے کھاتے ہیں، جو کھاتا ہے وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ جو ہماری طرح سے سوتا ہے وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ الزام کیا لگاتے تھے؟ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے ہیں، ہماری طرح سے گلیوں میں چلتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو یہ کیسے رسول ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دفاع کیا، چونکہ یہ اللہ کے مدافع تھے، اللہ ان کے مدافع۔ وما ارسلناک قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کیا تم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی نبی آئے جنہیں ہم نے بھیجا وہ اسی طرح سے کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، لوگوں کی طرح سے زندگی گزارتے تھے، تو یہ بھی انہی کی طرح سے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ ابتر ہیں، یعنی ان کی آگے اولادیں نہیں ہیں۔ اس الزام یا اس طنز کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان شانئک ھو الابتر، نہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں۔ اور یہ جو آپ کے دشمن ابتر ہیں کہہ کر دشمنوں کو ابتر قرار دیا، تو عملاً تاریخ نے دیکھا کہ ان کے سارے دشمن ابتر ثابت ہوئے۔ وہ جو بڑے بڑے قبائل تھے ان کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب اللہ نے کہا کہ ہم ان کو دیں گے انا اعطیناک الکوثر، تو آج اس کوثر کی مصادیق سے پوری دنیا بھری ہوئی ہے۔ یہ اس کی ایک مثال اور ایک مصداق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ابتر کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں وہ ہستی عطا کی جن کے کوئی حدود نہیں ہیں، اپنے عظمت کے اعتبار سے، اپنی بڑائی کے اعتبار سے۔ لیکن جب آیت نازل کی تو آیت کی کوئی تشریح نہیں کی، اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، آیت کو مبہم رکھا۔ اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے۔ یہ خیر کثیر کیا ہے اللہ نے وہاں پر بیان نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو اس کی پھر مختلف مصادیق احادیث میں آئیں، ان مصادیق پر ہم بعد میں آئیں گے اسی طرح سے ایک ایک کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گنجائش تو تھی کہ وہ بیٹا دیتا، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی۔ اور اس کی وجہ عرب جاہلیت کے اس دور میں بیٹی کا مقام،
یہ اس کا جواب ہے۔ اچھا، یہ جو خیر کثیر ہے، لوگ مال کو، دنیا کو اور جائیدادوں کو خیر کثیر سمجھتے تھے، اسی کو خیر سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹی کی صورت میں ایک ایسی نعمت عطا کی جس کے آثار 1500 سال گزرنے کے بعد آج بھی پوری دنیا میں ملموس اور محسوس ہیں، یعنی نظر آتے ہیں، اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں۔ تو یہ اس مال و دولت کی نفی اور اس خیر کثیر کے تسلسل کی علامت ہے۔ اس لیے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کوئی نسل ایسی نہیں ہے جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے زیادہ اس عالم میں وہ نسل پھیلی ہو، صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل ہے، اور اس نسل کو اسی لیے خیر کثیر کہا گیا۔ اب صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اس آیت میں ٹوٹل 3 جملے ہیں، 3 جملے، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ لیکن ان 3 جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 بار اللہ کے اس رسول کو مخاطب کیا ہے۔ 3 جملے ہیں، 5 بار مخاطب کیا ہے۔ اس آیت میں، ان 3 آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے پورے قرآن میں کسی اور صورت میں استعمال نہیں ہوئے۔ یہ خود ایک انفرادی کیفیت ہے جو صرف اور صرف اسی صورت میں ہے۔ مثلا جب کہا گیا انا اعطینا کا، یعنی آپ، اسی طرح سے فصلی، آپ، اسی طرح سے لربک، یعنی آپ اپنے رب کے لیے، آپ، اسی طرح سے ونحر، آپ، شأنک، آپ کا، یعنی 5 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مختصر ترین آیات میں اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ربک، رے بے کاف، تمہارا رب، اس اصطلاح کو تقریباً 240 بار استعمال کیا ہے، 240 بار۔ اللہ تمام چیزوں کا رب ہے، رب کل شیء، تمام چیزوں کا رب۔ رب الناس بھی اللہ ہے، لیکن ربک سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، تمہارا رب۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خود نبی کریم پر ایک خاص عنایت۔ رب الناس، رب العالمین استعمال ہوا ہے، لیکن ربک، ربک یعنی تمہارا رب۔ تمہارا رب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی سے براہ راست خطاب کہ آپ کا میں رب ہوں۔ یہ خاص عنایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نبی پر۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات اس نبی پر اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے جسمانی اعضاء میں سے ہر محترم حصے کو مخاطب کیا ہے۔ یہ بھی اس نبی کا خاصہ ہے، چونکہ اسی آیت، اسی صورت سے مربوط ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ مثلا جب اللہ اس نبی کے چہرے کی بات کرتا ہے تو اس چہرے کا تذکرہ قرآن میں کہتا ہے وجہ کا کہہ کر، جب زبان کی بات کرتا ہے لسانوں کا کہہ کر، جب آنکھوں کی بات کرتا ہے عینیک، آپ کی دونوں آنکھیں، اسی طرح جب گردن کی بات کرتا ہے عنقک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے جسمانی مختلف اعضاء اور جوارح کا بھی قرآن میں تذکرہ کر کے اپنی اس خاص عنایت کو بیان کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ جس نبی کو میں تمہارے سامنے بھیج رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہستی اس پورے عالم میں مجھے عزیز نہیں ہے۔ اس لیے اس نبی سے متعلق ہر چیز کو خدا نے قرآن کریم میں مخاطب قرار دیا ہے اور اس کا تذکرہ کیا، حتیٰ نبی کریم کے لباس کا، نبی کریم کی زلفوں کا، نبی کریم کی چادر کا، یعنی ہر وہ چیز جو نبی کریم سے مربوط ہے اور کسی نہ کسی طرح سے ان سے متصل ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر ابتر کے مقابلے میں ہے،
چونکہ جب آپ پر الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ تو ابتر ہے، تو اس ابتر کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شأنک هو الابتر کہہ کر کوثر عطا کیا ہے۔ اب یہ جو ابتر ہے یہ کس معنی میں ہے؟ جس کے پیچھے نسل نہ ہو، بے اولاد، جو اپنی ذات میں اکیلا ہو، جس کے آثار محو ہو جاتے ہوں اور ختم ہو جاتے ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کے طور پر اسی نبی کی پوری نسل کی حفاظت بھی کی اور ضمانت بھی دی۔ یعنی آپ اگر اس اعتبار سے غور کریں تو نبی کریم کی نسل کو مٹانے کی جتنی کوششیں کی گئی ہیں، کسی اور نسل کو مٹانے کی کوشش تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی جو کسی اور چیز کو نہیں دی۔ یہ وہی خیر کثیر ہے۔ اب کوثر کے چونکہ مختلف مصادیق بیان ہوئے، ان میں سے ایک مصداق علم ہے، وہ بھی نبی کریم کو عطا ہوا۔ چونکہ اگر اس کی ایک مصداق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے تو وہ تو عطا ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، لیکن اس کی ایک مصداق بیان کی گئی ہے علم کو، کہ علم بھی اس کی ایک مصداق ہے۔ تو جب علم کو مصداق بنایا گیا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم نے علم مانگا، لیکن اللہ کے اپنے حکم سے مانگا۔ اللہ نے کہا قل، کہیے رب زدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کی صورت میں ان کو وہ علم دیا جو اس عالم میں کسی اور کو نہیں دیا۔ اسی طرح سے کوثر کی ایک مصداق خلق اور اخلاق کو قرار دیا گیا ہے، اخلاق اور خلق کو۔ اور اخلاق اور خلق کے حوالے سے بھی اللہ نے یہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم سے نوازا ہے۔ تو یہ بھی اسی کوثر کی ایک مصداق ہے۔ اسی طرح سے عبادت بھی کوثر کی ایک مصداق ہے۔ اب یہ جو قرآن میں عبادات کے حوالے سے نبی کریم کو مخاطب کیا گیا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آپ کو عبادت کا جو ذوق اللہ نے عطا کیا، اس ذوق کو دیکھتے ہوئے خود اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ اپنے آپ کو عبادت کے حوالے سے اتنی مشقت میں نہ ڈالیں، اتنی مشکل میں نہ ڈالیں۔ کیوں آپ اتنی زیادہ عبادتیں کرتے ہیں؟ انک ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی زیادہ مشکلات میں ڈالیں۔ یعنی خیر کثیر میں عبودیت اور بندگی بھی اس طرح سے آپ کے حصے میں آئی، نبی کریم کے حصے میں۔ اسی طرح سے ایک مراد امت کثیر لی گئی ہے اسی کوثر سے، یعنی اس کی ایک مصداق اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو نبی کریم کی امت اس وقت باقی تمام امتوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ وسیع اور زیادہ بڑی تعداد میں ہے۔ اور اگر ایک اس کی مصداق شفاعت کو لیا گیا ہے کہ شفاعت بھی کوثر کی ایک مصداق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، یعنی شفاعت۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر یہ فرما دیا ہے کہ ہم آپ کو عالم آخرت میں شفاعت کا ایسا اختیار دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں۔ اور یہ شفاعت کے حوالے سے ہماری جو روایات ہیں، وہ روایات اس چیز پر دال اور دلیل ہے کہ عالم آخرت میں بدترین لوگوں کی بھی شفاعت اللہ کے رسول کریں گے، بشرطے کہ ان کے دلوں میں بوجھ نہ ہو، بشرطے کہ ان کے دلوں میں عناد نہ ہو نبی کریم اور ان کی آل کے لیے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ تو اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ کوثر جو ہے دنیاوی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے جو دنیا سے ماورا بھی ہے اور دنیا سے زیادہ قیمتی بھی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کوثر یعنی کثیر، نا، بڑی تعداد میں، بہت بڑی عدد کے لحاظ سے زیادہ۔ تو کیا ہر زیادہ چیز کوثر ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر زیادہ چیز کوثر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو لوگ اپنی اولاد پر، اپنے مال و اموال پر فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی اولاد ہیں، میرے اتنے بچے ہیں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی جائیداد ہے، ان لوگوں کی مذمت کی ہے، جبکہ ان کے پاس کثرت ہے۔ اس لیے خیر کثیر یا کوثر سے مراد کبھی بھی عددی حوالے سے زیادتی نہیں آئے۔
اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کے طور پر سورہ کوثر نازل کی، اور ایک تکاثر کے طور پر سورہ تکاثر نازل کیا ہے۔ تکاثر میں بھی وہی کثرت ہے، کوثر میں بھی وہی کثرت ہے، لیکن کوثر کی کثرت اور ہے، تکاثر کی کثرت اور ہے۔ تکاثر میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور ادھر کوثر میں کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اب یہ تکاثر اور کوثر میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی کثرت، وہ بھی کثرت، وہ فرق ذرا ذہن میں رکھیں اور ذرا سوچیں اس پر اور غور کریں۔ کوثر میں ویلیوز ہیں، قدریں ہیں، بلندی ہے، عروج ہے، معنویت ہے۔ تکاثر میں پستی ہے، تکاثر میں ذلت ہے، تکاثر میں وہ معنویت کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے جب کوثر کہا جاتا ہے تو انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے ہے، اور تکاثر کہا جاتا ہے وہ نیچے گرانے کے لیے ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ اس لیے تکاثر منفی معنی میں ہے اور کوثر مثبت معنی میں ہے۔ اچھا، اس لیے یہاں پر الہاکم التکاثر، وہاں پر انا اعطینا کل کوثر، جب تکاثر کی بات آتی ہے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، اور جب کوثر کی بات آتی ہے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب کہا گیا انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فصل لربک، یعنی جب ہم آپ کو خیر کثیر اور کوثر عطا کر رہے ہیں تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ فصل لربک، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیں۔ یعنی وہ نماز جس میں آپ کا چہرہ زمین کی طرف اور آپ کی پیشانی زمین پر جھکتی ہے، وہ آپ کو اوپر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جبکہ الہاکم التکاثر میں کیا ہے؟ یہ جو تکاثر ہے حتی زرتم المقابر، یعنی اگر کوثر ملے تو انسان عروج کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہے، اور تکاثر ہو تو اس کے نتیجے میں قبر تک پہنچتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، کوثر انسان کو عابد اور عبادت گزار بنانے کا سبب ہے، اور تکاثر انسان کو دنیا پرست بنانے کا سبب ہے۔ دونوں میں بڑا یہ فرق ہے۔ کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم ترین ہدیہ ہے، عظیم ترین مخلوق کے لیے ہے، اور عظیم ترین شے کی صورت میں ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی۔ ذرا پڑھیں سورہ فتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہے مقدمہ۔ اس کے بعد اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ فسبح بحمد ربک، ٹھیک، فسبح یعنی اللہ کی تسبیح کرو۔ تسبیح بڑی چیز ہے یا نماز؟ جی، تسبیح بڑی چیز ہے یا نماز؟ نماز، نماز فرض ہے، تسبیح مستحبات میں سے ہے۔ نماز کے بغیر انسان کافر ہو جاتا ہے، تسبیح کے بغیر انسان کافر نہیں ہوتا۔ نماز یعنی دین کا ستون ہے، تسبیح دین کا ستون نہیں ہے۔ فتح مکہ جیسے عظیم ترین واقعے کے نتیجے میں جو انسانوں کو پابند کیا جا رہا ہے وہ تسبیح کا پابند ہے، اور اس کے مقابلے میں نبی کریم کو جب کوثر عطا ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں نماز کا حکم ہے۔ فتح مکہ چھوٹا معرکہ ہے اور کوثر کا عطا ہونا بڑا معرکہ ہے۔ اس کے نتائج کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس نعمت کے دیے جانے کے نتیجے میں اللہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اور وہاں پر اس نعمت کے نتیجے میں اللہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ صلوات بجے محمد و آل محمد۔ ٹائم ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا میرا خیال، یا نہیں ہوا ابھی؟ جی ہو گیا؟ چلے، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
آپ کو تھکا تو نہیں دیا ہے؟